الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ زمزم ایک مقدس پانی ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا مظہر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو مکے کی سرزمین پر چھوڑ دیا۔ ادھر حضرت اسماعیل کی پیاس کو بجھانے کے لیے کسی چیز کا انتظام نہیں تھا۔ جب وہ پیاس سے تڑپنے لگے تو والدہ ماجدہ حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں دوڑ دھوپ کرنے لگیں، لیکن پانی میسر نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو بھیجا۔ چنانچہ جبرائیل امین نے آنے کے بعد ایک روایت کے مطابق اپنی ایڑی زمین پہ ماری اور ایک روایت کے مطابق اپنا پر زمین پہ مارا، اور اس سے وہ چشمہ جاری ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو تمام خوبیوں والا پانی بنا دیا۔ اسی طریقے سے زمزم کی ابتدا ہوئی، اور زمزم ہی کے ذریعے مکے کی ابتدا شروع ہوئی، اس طور پہ کہ قبیلہ جرہم کے لوگ جو یمن کی قحط سالی سے پریشان ہو کر یمن سے کہیں اور روانہ ہو رہے تھے، جب مکے کے قریب سے گزرے اور ان کو اس پانی کی اطلاع ملی، اور جب انہوں نے یہ پانی پیا اور ان کو یہ پانی بہت اچھا لگا، تو قبیلہ جرہم کے لوگ بھی مکے میں آباد ہو گئے۔ حضرت اسماعیل کے بڑے ہونے کے بعد قبیلہ جرہم میں ہی ان کی شادی ہوئی، اور اس طریقے سے یہاں انسانی آبادی شروع ہوئی۔ رفتہ رفتہ ایک وقت ایسا آیا کہ بنو اسماعیل پر قبیلہ جرہم کے لوگوں کا غلبہ ہو گیا، اور قبیلہ جرہم کے لوگوں نے بنی اسماعیل پر زیادتی شروع کر دی، اور ان کی زیادتی سے پریشان ہو کر کے بنو اسماعیل مکے کے اطراف کے دیگر علاقوں میں جا کر کے آباد ہو گئے۔ جب عرب کے قبیلوں کو اس کی اطلاع ملی کہ مکے سے بنو اسماعیل نکلنے پر مجبور ہو چکے ہیں، تو عرب کے تمام قبائل نے مشترکہ متحدہ پلیٹفارم بنا کر کے قبیلہ جرہم پر حملہ کیا، اور اس کی وجہ سے وہ لوگ پھر یہاں مکہ چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہوئے۔ جب وہ بھاگ رہے تھے تو جاتے جاتے انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر موجود جو چیزیں تھیں، تبرکات تھے، ان تمام کو زمزم کے کنویں میں ڈال دیا، اور زمزم کے کنویں کو بند کر دیا، اور ایسا بند کیا کہ اس کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ جب مکہ دوبارہ بنو اسماعیل کے قبضے میں آیا تو اور عرب یہاں آباد ہوئے، تو ان لوگوں نے زمزم کو دوبارہ تلاشنے اور زمزم کو دوبارہ آباد کرنے کی کوشش نہیں کی، چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے لیے رکھا تھا۔ چنانچہ عبد المطلب کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے زمزم کے کنویں کو دوبارہ آباد کیا ہے۔ وہ اپنے بارے میں خود کہتے ہیں، اور سیرت کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ حتیم کے قریب وہ سوئے ہوئے تھے، تو اچانک ایک خواب انہوں نے دیکھا کہ ان سے خواب میں کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ احفر برہ، برہ کو کھودو۔ انہوں نے پوچھا کہ ماں برہ، برہ کیا ہے؟ کوئی جواب نہیں ملا، آنکھ کھل گئی، وہ آدمی چلا گیا۔ اگلے دن پھر ایک خواب آیا، اس میں کہنے والا کہہ رہا ہے احفر المظنونہ، کہ مظنونہ کو کھودو۔ انہوں نے پوچھا کہ مظنونہ کیا ہے؟ کوئی جواب نہیں ملا، اور وہ آدمی چلا گیا۔ پھر اگلے تیسرے دن انہوں نے خواب میں دیکھا احفر طیبہ، کہ طیبہ کو کھودو۔ انہوں نے پوچھا ماں طیبہ، طیبہ کیا ہے؟ کوئی جواب نہیں ملا، وہ انسان چلا گیا۔ ان کی پریشانی بڑھتی چلی گئی کہ مسلسل ایک ہی جیسا خواب آ رہا ہے۔ چوتھی رات جب وہ سوئے ہوئے تھے تو انہوں نے پھر خواب دیکھا کہ کہنے والا کہہ رہا ہے احفر زمزم، زمزم کو کھودو۔ چونکہ زمزم سے یہ واقف تھے، زمزم کا نام سنے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے مزید سوال نہیں کیا۔ البتہ خود اس نے جس نے احفر زمزم کہا، اس نے یہ بتایا کہ لا تنظف ولا تزم تسقی الحجیج الاعظم،
کہ یہ پانی کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، کبھی اس کا سلسلہ ٹوٹنے والا نہیں ہے، اور اس سے حجاج کرام سیراب ہوتے ہیں۔ بہرحال جب یہ خواب حضرت عبد المطلب نے دیکھا تو انہوں نے ارادہ کر لیا کہ ہم جو علامتیں بتائی گئی تھیں ان علامتوں کی روشنی میں، ان علامتوں کو دیکھ کر کے زمزم کو تلاش کریں گے اور کھودیں گے۔ چنانچہ جو علامتیں بتائی گئی تھیں وہ ساری علامتیں ان کو نظر آئیں، اور انہوں نے مکے کے لوگوں کو جمع کر کے اپنے ارادے کا اظہار کیا اور لوگوں کو اس میں شامل ہونے کی دعوت دی، لیکن سبوں نے شمولیت سے انکار کیا اور کہا کہ یہ مشکل کام ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ چاہے یہ کام کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، لیکن جب ہمیں اس کا حکم ملا ہے تو ہم اس کام کو انجام دیں گے اور اس کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ اپنے بیٹے حارث کو لے کر کے انہوں نے زمزم کو تلاشنا شروع کر دیا اور اس کنویں کو کھودنا شروع کر دیا جو ان علامتوں پر جہاں پہ انہیں بتایا گیا تھا۔ چنانچہ کھودتے کھودتے ایک وقت ایسا آیا کہ ان کو وہ کنواں مل گیا، پانی کے اثرات نمودار ہوئے تو بہت خوش ہوئے اور انہوں نے چیختے ہوئے اعلان کیا ھذا طویٰ اسماعیل، کہ یہ ہے اسماعیل کا کنواں جو ہمیں مل گیا ہے۔ بہرحال جب وہ کامیاب ہو گئے تو کامیابی کے بعد لوگوں نے ان سے حسد شروع کر دیا۔ انہوں نے کچھ گڑھے بنائے تھے جس میں وہ کنویں کا پانی نکال کے رکھا کرتے تھے، لوگ رات میں آ کر کے اسے خراب کر دیا کرتے تھے۔ بالآخر ان کو ایک دعا سکھلائی گئی، خواب میں ایک دعا بتائی گئی کہ یہ دعا کریں کہ اے اللہ میں اس کو جنوبی کے لیے، غسل کرنے والے کے لیے حلال قرار نہیں دیتا ہوں، البتہ یہ پینے والے کے لیے حلال ہے۔ اس دعا کے بعد اثر یہ ہوا کہ جو بھی اس پانی کو خراب کرنے آتا کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا، اور یہ بات اتنی عام ہوئی کہ لوگوں میں ایک ڈر اور خوف پیدا ہو گیا اور پانی کا احترام کا جذبہ پیدا ہو گیا، اور بالآخر لوگوں نے اس پانی کو خراب کرنا بند کر دیا۔ بہرحال اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہم انسانوں کو حاصل ہوئی جو زمزم انتہائی مبارک پانی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں اس کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر ماء علی وجہ الارض زمزم، کہ روئے زمین پر سب سے بہتر پانی زمزم ہے، سب سے بہتر پانی زمزم ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی ابتدائی دور میں جب یہ اطلاع ملی کہ وہ مکے میں کوئی نبی آئے ہیں تو انہوں نے اپنے بھائی کو پہلے بھیجا کہ جا کر کے معلومات کریں کہ وہ کون ہیں اور ان کے بارے میں انہیں بتائے۔ چنانچہ ان کے بھائی قبیلہ غفار سے مکہ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے سارے حالات معلوم کیے اور جا کر کے حضرت ابو ذر غفاری کو بتایا، لیکن ان کی بتائی ہوئی باتوں سے حضرت ابو ذر غفاری کو مکمل تسلی نہیں ہوئی اور انہوں نے کہا کہ اب میں اس مقصد کے لیے خود جاؤں گا۔ چنانچہ وہ مکہ آئے، کھانے پینے کا کوئی خاص انتظام نہیں تھا، مکے میں حرم میں ان کا قیام رہا اور زمزم پہ ان کا گزارا رہا۔ 30 دن تقریباً انہوں نے اس حال میں گزارے، اور اس طریقے سے جب 30 دن کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کا آپ کو یقین ہو گیا، آپ کی سچائی آپ کے دل میں بیٹھ گئی، تو حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسط سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ یہاں کتنے دنوں سے ہیں؟ تو کہا کہ 30 دنوں سے ہوں۔ تو آپ سے پوچھا کہ آپ کھانا پینا کس طرح کر رہے تھے، کھانے پینے کا انتظام کیسا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، بس زمزم پی کر کے گزارا کر رہا تھا، اور زمزم کی برکت نے تو مجھے موٹا کر دیا اور اتنا میں طاقتور اور مضبوط ہو گیا ہوں کہ میرے پیٹ کی سلوٹیں ختم ہو گئی ہیں، میں بہت موٹا اور مضبوط ہو گیا ہوں۔ اس کو سننے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پہ فرمایا کہ یہ برکہ، یہ پانی برکت والا پانی ہے۔ پھر آپ نے ایک روایت میں ہے کہ فرمایا فیہ طعام الطعم و شفاء السقم، کہ اس پانی میں غذا حاصل کرنے والوں کے لیے غذائیت ہے اور بیماروں کے لیے بیماری سے شفا ہے۔ یعنی اس کو پینے سے جہاں بھوک و پیاس دونوں مٹ جاتی ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی بیمار اسے پیے تو اس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا کے عام پانی کا حال یہ ہے کہ اگر اس سے زیادہ پی لیا جائے تو انسان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے،
اور وہ پانی صرف پیاس بجھانے کے کام آ سکتا ہے، غذا کے کام میں نہیں آ سکتا ہے، لیکن اس پانی کی خوبی یہ ہے کہ اس سے پیاس بھی بجھتی ہے اور بھوک کی شدت بھی ختم ہوتی ہے، بھوک کا احساس بھی ختم ہوتا ہے۔ گویا کہ اس پانی میں غذائیت بھی ہے، اور پانی کی خوبی بھی ہے کہ اس سے پانی کی ضرورت بھی پوری ہوتی ہے اور غذا کی ضرورت بھی پوری ہوتی ہے، مزید یہ کہ بیماریوں کا اس میں علاج بھی ہے۔ ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماء زمزم لما شرب لہ، کہ زمزم کا پانی ہر اس مقصد کو پورا کرتا ہے جس مقصد کی خاطر اسے پیا جائے، ہر مقصد کو پورا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ آ رہے تھے یا مکے سے مدینہ کوئی آتا تو آپ باضابطہ خود بھی زمزم کا پانی شیشیوں میں بوتلوں میں بھر کے لاتے اور لوگ صحابہ کرام سے منگوایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی عمل کی پیروی کرتے ہوئے زمزم کا پانی بھر کر کے مدینہ لاتی تھیں، اور آج تک الحمدللہ اسی سنت کو امت نے اختیار کیا ہے کہ دنیا کے مختلف علاقوں سے لوگ حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں اور زمزم کا تحفہ اپنے ساتھ لے کر کے آتے ہیں اور اپنے دوست و احباب میں اسے تقسیم کرتے ہیں۔ یہ انتہائی مبارک پانی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماء زمزم لما شرب لہ، کہ زمزم ہر اس مقصد کو پورا کرتا ہے، ہر اس مقصد کے لیے ہے جس کی خاطر اسے پیا جائے۔ چنانچہ ایسے بے شمار واقعات ماضی میں گزرے ہیں اور واقع پیش آئے ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ زمزم ہر مقصد کو پورا کرتا ہے اور زمزم کو پیتے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ زمزم پی کر کے وہ ان کی مجلس میں آ کے بیٹھا، تو پوچھا کہ بھائی تم نے زمزم پیا؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہم نے زمزم پیا۔ تو پوچھا کس طرح پیا؟ تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی کیسے پینا چاہیے؟ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں اس طرح پینا چاہیے کہ اس کو پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، 3 سانس میں پانی پیو، اور اس کو پینے کے بعد الحمدللہ کہو، اور ساتھ ساتھ یہ کہا کہ قبلہ روح ہو کر کے اس پانی کو پیو، اور اس کو پینے کے بعد یا پینے کے وقت دعا کرو، کیونکہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، اور زمزم کا پانی ہر اس مقصد کو پورا کرتا ہے جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر کے، جس مقصد کی خاطر انسان اس پانی کو پی رہا ہے۔ پھر یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے سنائی کہ ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی ہر اس مقصد کے لیے ہے جس مقصد کے لیے اسے پیا جائے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں خود اپنا واقعہ نقل کیا ہے کہ وہ بہت بیمار ہو گئے تھے مکے میں، اور طبیب اور دوا کا کوئی انتظام نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ مختلف قسم کے امراض پیدا ہو چکے تھے، تو زمزم کو پینا شروع کیا اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کو مستقل پڑھتے رہے۔ فرمایا کہ چند دنوں کے استعمال سے تمام بیماریاں ختم ہو گئیں اور پہلے کی طرح بہتر صحت عطا ہو گئی۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے سیر و اعلام النبلاء میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ عبداللہ ابن مسلم فرماتے ہیں کہ ان کے قافلے میں حج کے ساتھیوں میں ایک ساتھی مفلوج ساتھی تھا، بیماریوں میں پریشان تھا۔ چند دنوں کے بعد دیکھا کہ وہ بہترین اچھے انداز میں، طاقتور انداز میں طواف کر رہا ہے۔ ان کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ مفلوج انسان کیسے صحت مند ہو گیا۔ تو عبداللہ ابن مسلم نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ تو مفلوج تھے، اب آپ کو میں صحت مند دیکھ رہا ہوں۔ کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مجھے معلوم تھی کہ زمزم ہر اس مقصد کے لیے ہے جس مقصد کی خاطر اسے پیا جائے، چنانچہ میں نے زمزم لیا اور اللہ سے دعا کیا کہ یا اللہ یہ زمزم کا پانی ہے، مبارک پانی ہے، اور آپ کے محبوب نے فرمایا ہے کہ زمزم کا پانی ہر اس مقصد کے لیے ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے قرآن کریم میں سورہ حشر کی آخری 3 آیات کو اس پر پڑھ دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ اسراء کی آیت نمبر 67 کو پڑھ دیا، اور پڑھ کر کے میں نے زمزم کو پینا شروع کر دیا۔ زمزم کو پینے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میری بیماری کو ختم کر کے میں فالج کی بیماری سے نجات پا گیا اور میری بیماری دور ہو گئی۔ اسی طریقے سے شفاء الغرام میں علامہ تقی الدین نے لکھا ہے کہ احمد ابن عبداللہ الشریفی نابینا ہو گئے، مکہ ان کا جانا ہوا، تو مکے میں انہوں نے بینائی واپس لوٹانے کی نیت سے پانی پینا، زمزم پینا شروع کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے ان کی بینائی واپس فرما دی۔ اسی طریقے سے
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے زمزم کو پینے کے وقت یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے عالم العلماء بنا دے، مجھے بہت بڑا عالم بنا دے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ دعا کتنی قبول ہوئی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وقت کے بڑے امام بنے، اور اتنے بڑے امام، اتنے بڑے عالم بنے کہ امام شافعی جیسے بڑے عالم اور بڑے محدث و فقیہ فرماتے ہیں کہ الناس فی الفقہ عیال علی ابی حنیفہ، کہ لوگ فقہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے محتاج ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں ایک بہت معتبر کتاب صحیح ابن خزیمہ ہے، بہت مقبول کتاب ہے۔ ان کے مصنف سے کسی ان کے مرید نے سوال کیا کہ حضرت آپ کو اللہ تعالیٰ نے علم کا سمندر عطا کیا ہے، اتنا علم آپ کو کیسے حاصل ہو گیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے زمزم یہ دعا کر کے پیا تھا کہ یا اللہ مجھے علم نافع عطا فرما دے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ علم کی دولت عطا فرمائی۔ بہت بڑے محدث امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ جن کی کتاب المستدرک علی الصحیحین بہت مقبول کتاب ہے، انہوں نے اس پانی کو اس نیت سے پیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو تصریف و تعلیف کی قوت عطا فرما دے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وقت کا بڑا محدث اور حدیث کی خدمت کرنے والا بنا دیا۔ تو بہرحال زمزم کی یہ خوبی ہے کہ زمزم کو جس مقصد سے پیا جائے، بیماری کو دور کرنے کے مقصد سے پیا جائے تو وہ بیماری دور ہو جاتی ہے، کسی دنیاوی مقصد کی تکمیل کی نیت سے پیا جائے تو وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ انتہائی مبارک، انتہائی عظیم پانی ہے، کیونکہ اس کی ابتدا کے پیچھے حضرت ابراہیم کی قربانی ہے، اور حضرت جبرائیل امین کی ایڑ سے اور ان کے پر مارنے سے یہ پانی جاری ہوا ہے، اور اس کا محل وقوع بھی انتہائی مبارک محل وقوع ہے کہ خانہ کعبہ سے تقریباً 20 میٹر کے فاصلے پر یہ واقع ہے، اور مقام ابراہیم اور باب کعبہ کے درمیان 20 میٹر اگر پیچھے ہٹتے ہیں تو یہ کنواں واقع ہے۔ بہرحال محل وقوع بھی اتنا مبارک محل وقوع ہے کہ مطاف، اب تو وہ علاقہ مطاف میں شامل ہے کہ ہر وقت وہاں اللہ کے بندے طواف میں مصروف رہتے ہیں، اور یہ وہی مطاف ہے جہاں تقریباً 77 انبیاء کرام کی قبریں ہیں، خود حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کی قبر وہاں پہ حتیم میں موجود ہے۔ تو مبارک سرزمین پر اللہ کی قدرت کاملہ کا مظہر یہ زمزم ہے، اس لیے ہمیں اس زمزم کو بہت اہتمام کے ساتھ پینے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور منافقین کے درمیان یہ فرق ہے کہ منافقین زمزم سے خوب اچھی طرح سیراب نہیں ہوتے، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ زمزم کے پینے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جب بھی پیا جائے تو خوب جی بھر کے پیا جائے، خوب سیر ہو کر کے اس پانی کو پیا جائے۔ تھوڑا پینے پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جتنا زیادہ میسر ہو اتنا پینا چاہیے۔ اس لیے جو حضرات عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، وہاں وافر مقدار میں انہیں یہ پانی حاصل ہوتا ہے، تو بہت جی بھر کے اس پانی کو پینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے پینے کے بعد اس کو اپنے سر مبارک پہ بھی ڈالا، تو موقع ملے تو اپنے سر پر بھی اس پانی کو ڈالنا چاہیے تاکہ اس کی برکت حاصل ہو سکے۔ زمزم کے سلسلے میں چند مسائل قابل توجہ ہیں۔ ایک مسئلہ بہت زیادہ قابل غور ہوتا ہے، اس سلسلے میں لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ زمزم کھڑے ہو کے پینا چاہیے یا بیٹھ کے پینا چاہیے، اور کھلے سر پینا چاہیے یا سر کو ڈھانپ کے پینا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کو پیا تو حالت احرام کی وجہ سے سر کھلا ہوا تھا، اس لیے زمزم کو اگر احرام کی حالت میں پی رہے ہیں تو کھلے سر پیئیں گے، لیکن اگر عام طور پہ عام زندگی میں پی رہے ہیں اور سر ڈھکا ہوا ہے، ٹوپی پہنے ہوئے ہیں یا سر کو کسی اور چیز سے ڈھک رکھا ہے، تو اس کو کھولنا ضروری نہیں ہے۔ بہرحال جس حال میں ہوں اس حال میں اس پانی کو پی سکتے ہیں، کھلے سر بھی پی سکتے ہیں، اور اگر سر پہ ٹوپی وغیرہ ہے تو اس حال میں بھی پی سکتے ہیں۔ ٹوپی ہٹانا یہ اس پانی کے پینے کے آداب میں سے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے علماء نے لکھا ہے کہ اگر زمزم کا پانی میسر ہوا اس حال میں کہ بیٹھے ہوئے ہیں تو بیٹھے بیٹھے پی سکتے ہیں، کھڑا ہونا اس پانی کو پینے کے لیے ضروری نہیں ہے۔ البتہ عام پانی کو کھڑے ہو کے پینا مکروہ ہے، لیکن زمزم کے پانی کو چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پیا ہے، اس لیے اس پانی کو کھڑے ہو کے پینا بھی جائز ہے۔ تو اگر کھڑے ہیں،
کھڑے ہونے کی حالت میں یہ پانی ہاتھ آ گیا تو کھڑے کھڑے پی سکتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں تو بیٹھے بیٹھے پی سکتے ہیں، لیکن مستقل پانی کے ادب میں یہ سمجھنا کہ کھڑے ہو کے پینا ہے، ایسی کوئی بات فقہ نے لکھی ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ بیٹھ کے بھی پی سکتے ہیں، کھڑے ہو کے بھی اس پانی کو پی سکتے ہیں۔ بہت سے حضرات تبرک کے طور پہ، برکت کے طور پہ اپنے کفن کے کپڑے کو زمزم سے دھل کے رکھتے ہیں۔ مفتی عبدالرحیم صاحب راجپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رحیمیہ میں لکھا ہے کہ اس عمل میں کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ برکت کے طور پہ زمزم کے پانی سے، آب زمزم سے اپنے کفن کو دھل کر کے رکھ لینا ایک برکت کی امید سے اس کی اجازت ہے، اور اس میں کوئی شرعی طور پہ قباحت نہیں ہے۔ زمزم کے پانی کا استعمال کوئی ایسا استعمال نہیں ہونا چاہیے جس استعمال سے اس کی اہانت ہوتی ہو، اس کا ضیاع ہوتا ہو۔ اسی لیے فقہ نے لکھا ہے کہ اس سے غسل جنابت کرنا، ناپاکی کو دور کرنے والا غسل کرنا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اس پانی سے خود وضو فرمایا ہے، اس لیے برکت کے طور پہ اگر کوئی آدمی وضو کرے تو وضو کرنے کی اجازت ہے۔ بہرحال یہ پانی انتہائی مبارک پانی ہے، عظیم پانی ہے، اور اس مبارک پانی کی عظمت کا ہمیں خیال ہونا چاہیے، اور جب کبھی بھی پانی میسر ہو جائے تو جی بھر کے اسے پینا چاہیے۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ جب بہت سے حجاج کرام، عمرہ کرنے والے حضرات اس پانی کو اپنے وطن کو لے کر کے آتے ہیں اور پھر دوست و احباب میں تقسیم کرنے کے لیے اس میں گھریلو اور اپنا پانی ملاتے ہیں اور زمزم بول کر کے دیتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو دینا ہو تو خالص زمزم دے دیجئے، چاہے مقدار انتہائی کم کیوں نہ ہو، لیکن اس زمزم میں دوسرا پانی ملانا اور دوسرا پانی ملا کر کے وہ پانی زمزم کہہ کر کے دینا یہ دھوکہ ہے، اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ وہ جو چیز آپ دے رہے ہیں وہ مکمل زمزم نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ زمزم کی خوبی ہے کہ زمزم کو جس پانی میں ملا دیا جائے، زمزم اس پانی کا اثر قبول نہیں کرتا ہے، بلکہ اب وہ اس پہ اثر انداز ہو کر کے اس پورے پانی میں زمزم کی تاثیر کو اور زمزم کی خوبی کو پیدا کر دیتا ہے۔ یہ تو اس کی تاثیر ہے، لیکن پورے پانی کو زمزم کہہ کر کے دے دینا یہ خیانت علماء نے شمار کیا ہے، دھوکہ شمار کیا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اگر کوئی انتہائی کم پانی ہمیں دے تو اس پر رنجیدہ بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ پانی مبارک قیمتی پانی ہے، اور آج کل تو خاص طور پہ بہت کم مقدار میں پانی لانے کی اجازت ہوتی ہے، تو اگر کوئی کم دے تو خالص دے دے، کم دے دے تو یہ اس سے بہتر ہے، دوسرے پانی میں ملا کے دینے سے تو بہتر ہی ہے۔ بہرحال اس پانی کے ناموں میں سے ایک نام ہے، جیسا کہ میں نے حضرت عبد المطلب کا خواب بتایا کہ کہا کہ احفر المظنون، مظنون کو کھو دیے۔ مظنون کہتے ہی اس چیز کو جس میں بخل کیا جائے، تو گویا کہ یہ وہ پانی ہے کہ جس پانی میں بخل کیا جاتا ہے، تو دینے والے اپنے گھر میں بچا کے بھی اپنے لیے رکھیں تاکہ مختلف ضرورت کے موقعوں پہ بیماروں کو پلانے کے میں اس کو استعمال کریں۔ اور اس کے علاوہ اس پانی کو اگر کوئی کم دے رہا ہے تو اس سے ہمیں برا نہیں ماننا چاہیے، بلکہ شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ہم بہت اتنے دور رہنے والوں کو اتنی کم مقدار میں ہی صحیح بہرحال یہ پانی حاصل تو ہو گیا، اور پانی اگر ملانے کی نوبت آ گئی ہے تو خالص زمزم بول کر کے دینا بھی مناسب نہیں ہے، علماء نے اس سے منع فرمایا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم قدرت کا مظہر ہے یہ پانی، کہ جس پانی میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار خوبیاں رکھی ہیں۔ ان خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ عام پانی کو اگر چند دنوں کسی برتن میں بند کر کے رکھتے تو وہ پانی خراب ہو جاتا ہے، لیکن یہ پانی خراب نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اس پانی کو دیکھیے اللہ نے کیسا پانی بنایا، کیسا کنواں بنایا کہ روزانہ ہزاروں لیٹر خود مکے میں اس پانی کا خرچ ہو رہا ہے، مدینے میں خرچ ہو رہا ہے، پوری دنیا کے لوگ اس پانی کو ہزاروں لیٹر روزانہ لے کر کے جا رہے ہیں، لیکن اس پانی میں کبھی کمی نہیں آ رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم قدرت کا مظہر ہے، اور اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم انعام ہے۔ بہرحال جب بھی یہ پانی میسر ہو، جی بھر کے بسم اللہ پڑھ کر کے اچھی نیت کے ساتھ، اچھے ارادوں کے ساتھ ہمیں اس پانی کو پینا چاہیے۔ ایک واقعہ یاد آتا ہے، شیخ عبد الرحمن ابن مسلم کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ کن ذہن تھے، قرآن یاد کرنا انہوں نے شروع کیا، قرآن یاد ہی نہیں ہوتا تھا، پریشان رہتے تھے۔ ان کے استاد نے کئی مرتبہ ڈانٹا تو ان کے والد ان کو لے کر کے ایک حکیم کے پاس گئے۔ حکیم نے ذہن کو کھولنے کے لیے جو نسخہ تجویز کیا وہ ایک ناپاک چیز سے بننے والا نسخہ تھا، تو والد نے اس کو قبول نہیں کیا اور زمزم پلانا انہیں شروع کیا۔
زمزم کی برکت سے ان کی زبان کی لکنت بھی ختم ہو گئی اور ذہن تیز بھی ہو گیا اور قرآن کریم کا حفظ کرنا ان کے لیے آسان ہو گیا۔ تو اس سے سبق ملتا ہے کہ ہمارے گھروں میں بھی بچوں کی اچھی تعلیم کے لیے اور بچوں کے ذہن کو کھولنے کے لیے انہیں زمزم پلانا چاہیے، اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ انہیں علم نافع عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زمزم پیتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا، کہ یا اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں علم نافع عطا فرمائیے، وسیع رزق عطا فرمائیے اور مقبول عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پانی کو پیتے وقت یہ نیت کیے کہ یا اللہ میں اس پانی کو پی رہا ہوں تاکہ آخرت کی پیاس سے میں بچ جاؤں۔ عبداللہ ابن مبارک کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے اس پانی کو پینے کے وقت یہی نیت کی کہ یا اللہ میں اس پانی کو پی رہا ہوں تاکہ اس کی برکت سے آخرت کی پیاس کی شدت سے میں محفوظ ہو جاؤں۔ تو بہرحال ہر آدمی اپنے طور پہ جو نیت بہتر سمجھتا ہو اس نیت کو کرے، اور نیت کو کر کے اللہ تعالیٰ کی دربار میں اپنی نیتوں کو پیش کرتے ہوئے اس پانی کو پیے۔ بہت مبارک پانی ہے، اللہ تعالیٰ اس پانی کو ہمیں خوب پینا نصیب فرمائے اور بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔